اور اسلام میں بھی سارا جو فوکس ہے وہ ہارٹ کے اوپر ہے، وہ دل کے اوپر ہے. بلکہ سلف صالحین تو یہ کہتے ہیں، ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کنگ کی طرح ہے اور ہاتھ اور پاؤں جو سارے لمز ہیں یہ سولجرز کی طرح ہیں. کنگ جو آرڈر کرتا ہے وہی یہ سولجرز کرتے ہیں. سو یس پروسیسنگ یونٹ تو یہ ہے، بٹ جہاں سے کمانڈ آ رہی ہوتی ہے، جہاں پہ سوچیں اور خواہشات جنم لے رہی ہوتی ہیں، وہ یہ چیز ہے. یہ صرف سی پی یو ہے جو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، ان پٹ یہاں سے آ رہی ہوتی ہے. ایون حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہرے اور جسم نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. سو دل کور ہے ہماری باڈی کا. اور یہی قرآن میں فرمایا گیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ پیسہ کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف وہ کام آئے گا جو دل قلب سلیم لے کے آیا، جو پیور ہارٹ سبمٹڈ ہارٹ لے کے آیا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. کامیاب کون ہے؟ جو رب کو بغیر دیکھے ڈر گیا اور اس نے اس کا تقوی اختیار کیا. وجاء بقلب منیب، اور ایک ایسا دل لے کے آیا، not the brain or hands or anything else، جو ایسا دل لے کے آیا. سو اسلام کا جو سارا فوکس ہے وہ دل کے اوپر ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہنا، تقویٰ جان لو یہاں ہے، یہاں نہیں کہیں اور، ہاں یہاں پہ ہے. اور پھر آپ نے ایک اور چیز فرمائی الا وان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک پیس آف فلیش ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ کرپٹ اور بدبودار یا بیمار ہو گیا تو سارا جسم کرپٹ ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب. وہ جان لو کہ وہ دل ہے. اس لیے تو ام سلمہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کثرت سے جو دعا کرتے تھے وہ کون سی تھی؟ کیا فرمایا؟ کان اکثر دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ان کی کثرت سے کی جانے والی دعا وہ یہ تھی، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو علم والے تھے، راسخون فی العلم، جو علم میں بہت گہرے تھے ہمیشہ پاسٹ میں، ان ہیومن ہسٹری میں، ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہمارے دل میں نہ زیغ نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ آئے، ہم خواہشات کی طرف نہ جانے لگیں، ہمارے دل میں بری سوچیں نہ آئے بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ تیری رحمت کے ذریعے ہوگا. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، گفٹ دینے والا ہے. تو میرے دل کو نا اسٹیٹ فاسٹنس دے کے، تثبیت دے کے، سیدھا کر کے مجھے اس گفٹ سے نواز دے اور اپنی رحمت کی بارش مجھ پہ کر دے. اور جس ٹائم میں سبحان اللہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، جو آپ ابھی لیکچر سن رہے ہو، اور جس ٹائم میں ہوں، سبحان اللہ اٹس دا ٹائم آف فتناز. واللہ بہت زیادہ کثرت سے ہمارے اوپر فتنے ٹوٹ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں بات کی تھی تقریباً، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے دور میں نا اعمال کثرت سے کرنا، زیادہ کرنا. کہ فتنے کس طرح سے آئیں گے تمہارے دور میں؟ کقطع اللیل مظلم، جس طرح رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، رات گہری سے گہری ہوتی جاتی ہے. کقطع اللیل المظلم، جس طرح رات اندھیری ہوتی جاتی ہے اور روشنی کم سے کم ہوتی جاتی ہے، اس طرح انسان کے اوپر فتنے آتے جائیں گے. اور انسان کا حال کیسا ہو جائے گا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح ایک انسان مومن ہوگا، مسلمان نہیں کہا اللہ نے، یہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. ویمسی کافرا، اور رات کو کافر ہو چکا ہوگا، منافق بھی نہیں. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا رات کو مومن ہوگا ایمان تک اور صبح کافر ہو چکا ہوگا. یہ حالات آئیں گے کہ جس میں دل اتنے جلدی پھر جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے کچھ نہ کچھ، یعنی بہت تھوڑے سے
مال کے پیچھے، جاب کے پیچھے، کسی لڑکی کی وجہ سے، کوئی نشے کی وجہ سے، کوئی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے وہ اپنے دین کو بیچ دے گا. اللہ اکبر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دعا اس دور میں کرنی چاہیے نا اپنے دل کے حوالے سے، وہ پہلے کسی اور دور میں نہیں بنتی تھی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، اسے قلب بولتے ہیں، یہ تقلب، یہ بالکل کبھی کیسا ہوتا ہے کبھی کیسا ہوتا ہے. گھنٹے پہلے ایمان اور تقوی سے بھرا ہوا اور گھنٹے بعد انسان کا دل کیسا ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ جو لوگوں کے دل ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ پہ ہیں، جس طرف چاہے پھیر دیں. اور اب دیکھیں قرآن میں ایگزامپل بھی آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں ڈالا گیا ان کی ماں نے، اور ماں کا پیشنس اپنے بچے کے لیے بالکل شی واز اباؤٹ ٹو برسٹ، شی واز اباؤٹ ٹو ایکسپوز کہ یہ میرا بیٹا کوئی اس کو بچا لے. وہ اصبح فواد امی موسیٰ فارغا، ہم نے موسیٰ کی محبت اس کی ماں کے دل سے نکال دی. ان کادت لتبدی بھی، کہ وین شی واز اباؤٹ ٹو ایکسپوز کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے کوئی بچا لے اس کو اور کوئی میرے پاس لے آئے اس کو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ کی ماں سے موسیٰ کی محبت کو نکال دیا تاکہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بچا لے. لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. یہ جو ری ایشورنس دی نا اللہ نے موسیٰ کی ماں کو، اس کے بغیر وہ اس اسٹیڈ فاسٹنس پہ، اس چیز پہ کبھی نہ ڈٹ سکتی جو اللہ نے ان کو سے وعدہ کیا تھا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ کی والدہ کو ری ایشورنس نہ دیتے اور ان کو ان کی اسٹیڈ فاسٹنس نہ دیتے اور ان کے دل کو لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو ری ایشور یا تسلی اور اسٹیڈ فاسٹ نہ کرتے تو وہ اس چیز پہ نہ رکتی اور وہ ایکسپوز کر دیتی کہ یہ موسیٰ میری اولاد ہے، اور موسیٰ قتل کر دیے جاتے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں دل سے کچھ نکال دیں اور جب چاہیں دل میں کچھ ڈال دیں، تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے اور آپ کے اور تمام انسانیت کے دل اگر ہم قرآن کو کھول کے پڑھیں اور سلف صالحین کو پڑھیں اور ابن القیم جو کہ اسپریچول کارڈیولوجسٹ ہیں ان کو پڑھیں، تو تقریباً 3 طرح کے ہیں. اولاً قلب سلیم، سب سے پہلا دل جو قلب سلیم ہے، پیور ہارٹ ہے، سبمسیو ہارٹ ہے. ثانیاً سیکنڈ قلب المیت، جو کہ ایک ڈیڈ ہارٹ ہے، مردہ دل ہے. اور تیسرا قلب المرید، جو کہ ایک بیمار دل ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دل کی مثال دے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اگر اپنے کسی اچھے سپاہی کو ایک گھوڑا گفٹ کرتا ہے تو 3 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہو سکتے ہیں. ایک بندہ، وہ سپاہی ہیپی تو ہی فیلز ہیپی اینڈ خوشی محسوس ہوتی ہے، بٹ ہی ہیز نو ریگارڈ فار دا کنگ، نہ اس کو تھینکس بولتا ہے نہ اس کی قدر کرتا ہے، بالکل وہ بغاوت میں ہے. دوسرا، وہ اس کو تھینک یو تو کرتا ہے اور اس کو ریگارڈ تو کرتا ہے پر بالکل بھول جاتا ہے اس کے بعد اور اپنے کاموں میں اور اپنی خواہشات میں لگ جاتا ہے. اور تیسرا، جو اس کنگ کے اس گفٹ کو ریگارڈ بھی کرتا ہے اور اسی ہارس کو، اسی گھوڑے کو اس کنگ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اس کنگ کو پلیز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ میری پروموشن ہو جائے اور میں بادشاہ سلامت سے مزید قریب ہو جاؤں اور بہتر سے بہتری کی طرف جاؤں. رائٹ، انسان بھی ایسے ہی ہیں، جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں خوش تو ہوتے ہیں بٹ دے ہیو نو ریگارڈ فار دا کنگ اللہ عز و جل. دے آر سیکنڈ کیٹیگری، جو کہ الحمدللہ یا تھینک یو یا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے نواز دیا بولتے تو ہیں بٹ دے فارگیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دیٹ. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس پرائز کو، اسلام کو اور اللہ کی طرف سے بلیسنگس کو اکنالج تو کرتے ہیں اور اکنالج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ رب کی فرمانداری میں استعمال کرتے ہیں، وچ از ٹرو شکر. تو لیٹس ایکسپلور، اور ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں پہلے دل کا جو قلب سلیم ہے. سبحان اللہ، کاش یا اللہ تو ہمارا دل قلب سلیم بنا دے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل ان کی ڈسپلن اور ان کی ٹریننگ کی وجہ سے سبمٹ کر چکا ہے ان کے سامنے اور رب العالمین کے سامنے. سلف صالحین کے اقوال ملتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو 20 سال کے لیے گھسیٹا اور گرائنڈ کیا
اور اس کو اپنی مرضی پہ چلایا, پھر یہ قلب سلیم بن گیا اور پھر اس نے ہماری اطاعت شروع کر دی. اٹس لائک اے ہارس, انٹیمڈ ہارس. ہر انسان کا دل انٹیمڈ ہارس کی طرح ہے.